وقصيف هائل لا يذعن مقيمها ولا يفادى أسيرها ولا تفسم كبولها لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيقضى. بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخیں بھی. نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں. نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد. قد حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ہمیشہ صغیر و حقیر اور ذلیل و پست تصور کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کے لیے فرش کر دیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور دنیا کی حقارت ہی کی بنیاد پر ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا. وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو فيها مقاما. بلغ عن ربه معذرا ونصح لأمته منذرا ودعا إلى الجنة مبشرا وخوف من النار محذرا. اور یہ چاہا کہ اس کی زینتیں نگاہوں سے اوجھل رہیں تاکہ نہ عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور نہ کسی خاص مقام کی امید کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں سارے عذر تمام کر دیے اور امت کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے نصیحت فرمائی، جنت کی بشارت سنا کر اس کی طرف دعوت دی اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے اس کا خوف پیدا کرایا. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر. نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل، ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ، علم کے معدن اور حکمت کے چشمے ہیں. ہمارا مددگار اور محب ہمیشہ منتظر رحمت رہتا ہے، اور ہمارا دشمن اور کینہ پرور ہمیشہ منتظر لعنت و انتقام الہی رہتا ہے.